السلام علیکم دوستو، میں اصغر چودھری اور بالآخر پاکستان نے ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا جو ہے وہ جواب دیا ہے افغانستان میں موجود ان بزدل عناصر کو جو چھپ کے وار کرتے تھے، جو پاک دھرتی کی خود مختاری کو پامال کرتے تھے، ہماری سیکیورٹی فورسز کو، ہمارے عام شہریوں کو جو نشانہ بناتے تھے۔ بالآخر گزشتہ رات جو ہے وہ پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے، اور پاکستانی شاہینوں کی جو گن گرج تھی اس سے پھر سرزمین افغانستان کانپ رہی تھی۔ اب جو چونکہ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں، مسلسل اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ پاکستان نے جو جن 7 جگہوں کے اوپر کارروائی کی تھی، 80 کے قریب ہائی ویلیو جو تھے اور ٹارگیٹ ان کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ کامیابی سے انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ گو کہ جو کابر رجیم ہے، کابر رجیم نے وہی وہ اپنا روایتی رونا دھونا لگا کے رکھا ہوا ہے کہ جی مدرسے کے اوپر اٹیک کیا گیا، سول آبادی کو کیا گیا، اس میں بچے اور عورتیں تھے۔ لیکن سچ اب کیوں نہیں بتاتے کہ جن دہشت گردوں کو آپ نے وہاں پر پناہ دے کے رکھی تھی، نشانہ انہیں بنایا گیا ہے۔ اور پھر ایک اور اس کے اندر بڑی خاص بات یہ ہے کہ نشانہ تو افغانستان کے اندر ان کیمپس کو بنایا گیا ہے جہاں سے پاکستان کے خلاف کاروائیاں ہوتی تھی، لیکن یہ کیا کہ صف ماتم پورے انڈیا میں کیوں بچھا ہوا ہے، یہ بھی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور جس طریقے سے انڈین چینلز نے رونا پٹنا مچا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ضرب ہے وہ بڑی ٹھیک جگہ پر جا کے لگی ہے، اور یہ ہونا ہی تھا۔ اور لاسٹ ٹائم یاد ہے آپ کو جب گزشتہ سال یہ ہوا تھا، دونوں ممالک کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھی، اس وقت دوست ممالک بیچ میں کودے تھے، اور بڑے لمبے استنبول اور دعا کے اندر کوئی مذاکرات بھی ہوئے تھے۔ تو وہاں پر بھی پاکستان نے جو ثبوت تھے وہ جو میڈیٹر تھے ان کے بھی حوالے کیے تھے، اور بارہا پاکستان جو ہے ثبوت پوری افغانستان میں کابر رجیم کو بھی دے رہا ہے اور پوری دنیا کو دے رہا ہے، ایون کہ جو سیکیورٹی کونسل ہے اس سے بھی آگاہ کر رہے ہیں، اقوام عالم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ جس افرید کا سامنا ہے، اس کے تانے بانے سارے افغانستان سے بنتے ہیں، اور جبکہ جو اس کا پیچھے جو ہاتھ ہے وہ پاکستان کے ازلی دشمن جو ہے وہ بھارت کے ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کا بھارت سے بڑا جو انڈیا سے بڑا جو دشمن ہے وہ افغانستان بنا ہوا ہے۔ جو رات کو جو پاکستان نے کارروائی کی ہے، پاکستان کے شاہینوں نے جو کارروائی کی ہے، اس میں جو ٹیلی گرام ذرائع سے موصول ہونے والی جو تازہ ویڈیو میں یہ پتہ چلا ہے کہ کالدم تحریک طالبان کے کمانڈر اختر محمد سمیت 12 سے زائد جو ان کے ساتھی تھے وہ برمل میں مارے جانے کی یہ تصدیق ہو گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے باقی بھی جو مختلف کیمپس تھے جہاں پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی، مجموعی طور پر 80 کے قریب جو تھے وہ ان کے مارے جانے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پاکستان نے یہ کیوں مجبور ہوا اس کرنے کے اوپر، ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور جس طریقے سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس کے بھی تانے بانے سارے مل رہے تھے۔ پھر جو گزشتہ 2-3 دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس کے اندر ثبوت کے ساتھ بتایا گیا کہ جو یہ خودکش تھے، ان کا تعلق کہاں سے تھا، اور یہ افغان شہری نکلے۔ اور پاکستان کے اندر جو بھی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے، چاہے وہ کیڈٹ کالج وانا ہو یا کہیں اور ہو، اس کے تانے بانے جا کے افغانستان سے ملتے ہیں، اور ساتھ ہی جو خود کا حملہ آور ہوتا ہے یا جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ افغانی نکلتے ہیں۔ تو بالآخر تنگ آمد بجنگ آمد پاکستان نے یہ کارروائی کی ہے، اور پاکستان کی یہ بڑی جاندار کارروائی رہی ہے۔ اس سے یقیناً کابل کو ایک چیز کا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب مشکل ہے کہ پاکستان بڑا عرصہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی یہ کھیلتا رہا ہے، اور یہ کھیل کھیل کے ہم نے 40 سال تک پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کو ان کی مہمان نوازی کی، انہیں اپنے ملک میں رہنے کی جگہ دی، اور آج بھی جو 40 سال بعد بھی جو جن کی نسلیں یہاں پر دوسری نسل نے جنم لیا تھا وہ تک بھی واپس گئے، تو وہ ذرا کبھی بھی یہ بتا دے کہ پاکستان میں انہیں ایک دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری سمجھا گیا ہو۔ ہمیشہ جو حقوق پاکستانیوں کو میسر تھے وہی حقوق جو افغانی یہاں پر آئے تھے انہیں بھی یہاں پر میسر تھے۔
اور پاکستان نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس کے جواب میں یہ کیا کہ جو بھی واردات ہوتی ہے یا تو سہولت کار افغانی نکلتا ہے یا بیس کیمپ افغانی نکلتا ہے یا اس کے اندر افغانی ملوث ہوتا ہے۔ تو اب صورتحال یہاں تک آ چکی ہے، اور پاکستان کا یہ جو بڑا فیصلہ کن اور بھرپور جواب تھا، جس جواب نے یقیناً کابل کے در و دیوار کو ایک دفعہ ہلا کے تو رکھا ہے، ساتھ تخت دلی کو بھی ہلا کے رکھا ہے۔ اور اب یہ اطلاعات کا چونکہ آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ جو اس میں 80 کے قریب لوگ جو جن کو نشانہ بنایا گیا، ابھی اس کی تعداد میں مزید اضافے کا امکان ہے، اور یہ وزارت اطلاعات حکومت پاکستان کی جانب سے اس تصدیق کی گئی ہے، اور تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان نے یہ 7 مختلف جگہوں پر جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں، اور یہ کارروائیاں وہ جواب تھا جو اسلام آباد کی مسجد میں، پھر بنوں میں ہمارے فوج پاکستان کے ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک ہمارے سپوت سپاہی جو تھے، ان کی جو ان پر جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی افغان ملوث نکلے تھے، باقی جو کارروائیاں ہوئی تھیں ان میں بھی نکلے تھے۔ اور اب پاکستان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ افغان سرزمین باہر آ جب اسلام آباد کابل سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی سرزمین حق کے ہمسائیگی کی تو یہی ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، تو پھر اب تک یہ ایک اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر افغانستان پر مسلط جو اس وقت کابل رجیم ہے، کابل رجیم کیوں نہیں کوشش کرتی ہے کہ جو اس کی سرزمین وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، لیکن جو شواہد آ رہے ہیں سامنے، جو پوری دنیا کے سامنے ثبوت رکھے جا رہے ہیں، اور پھر جو ویپن ان میں استعمال ہو رہا ہے وہ ویپن تو وہی ہے جو امریکہ وہاں پر چھوڑ کے گیا تھا، وہ چاہے بلوچستان کے اندر استعمال ہو رہا ہو یا خیبر پختونخوا کے اندر استعمال ہو رہا ہو، وہ ویپن تو امریکہ کا چھوڑا ہوا ہے، اور یہاں پر امریکہ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جب یہاں سے گئے تھے، آپ باغ کے یہاں سے گئے تھے، آپ کو بہت زیادہ یہاں جانے کی جلدی تھی، تو جو اسلحہ چھوڑا تھا تو میک شور کرنا تھا کہ وہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ پاکستان پوری دنیا کو یہ باور کروا چکا ہے، اور ساتھ چونکہ یہ پاکستانی کو اچھے طریقے سے یہ پتہ ہے کہ یہ جو بندوق ہے، بندوق تو بے شک کابل رجیم کے کندھے کے اوپر ہو، جو ٹریگر ہے اس پر جو انگلی ہے وہ مودی سرکار کی ہے۔ تو اس وقت اگر وہ مودی سرکار کے طفل بنے ہوئے ہیں کابل رجیم، تو انہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی قربانیاں کیا تھی کابل کے لیے، اور کتنا طویل عرصہ تک جو ہے وہ پاکستان نے اپنے فرائض ہمسائیگی احسن انداز میں سر انجام دیے ہیں۔ تو اب کابل کو بھی چاہیے کہ کابل بھی ذرا کچھ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیر لے، تو یقیناً بہتر ہوگا، نہیں تو پاکستان کی قوم کا اور پاکستان کی افواج کا ایک اب پرنسپل سٹانس ہے کہ اگر آپ کی جانب سے یہ کارروائیاں نہیں رکی تو پھر پاکستان بھی اسی طریقے سے گھس کے مارے گا۔ آج تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔